ساحل ادیم اس کا نام ہے۔ ہم اسے ساحل ادیم تو نہیں کہتے، اسے جاہل ادیم کہتے ہیں کہ وہ اس کی شکل دیکھو تو کہیں سے اسلام نظر نہیں آتا، لباس دیکھو تو کہیں سے اسلام نظر نہیں آتا، اور اسے شو میں بلایا گیا ہے اسلامی اسکالر سمجھ کر۔ وہ ہمیں رمضان کے فضائل بتا رہا ہے، وہ ہمیں روزوں کے مسائل بتا رہا ہے، وہ ہمیں جہاد پر درس بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! امت اس نہج پر پہنچ گئی کہ لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارے ملک پاکستان میں چلنے والے وہ چینل کے مالکان کو بھی خرید لیا کہ صرف تم نے ایسے لوگوں پر بلانا ہے، ایسے لوگوں کو بلانا ہے جنہیں ہم نے پروموٹ کیا ہے، جنہیں ہم نے آگے بھیجا ہے، جو ہماری کہانیاں جا کر سنائیں گے، امت کو روڑوں میں ڈالیں گے، غفلت میں پھنسائیں گے۔ حال ہی کے اندر، گزشتہ ہفتے کے اندر میں نے اس کی گفتگو کو سنا، اسے اس کی زبان سے تمیز نام کا کوئی الفاظ نہیں نکلتا۔ اس کے سامنے ایک عالم دین بیٹھا ہے جس نے 8 سال مدارس کی دریوں پر بیٹھ کر دین حاصل کیا، 3 سال تک قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، 12-13 سال گزارنے کے بعد وہ دین کا دائی بنا ہے۔ اس کے چہرے پر سنت رسول ہے، اس کی صورت کو دیکھ کر دین نظر آتا ہے، اس کے لباس کو دیکھ کر حضور کے دین کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اس سے جب وہ گفتگو کرتا ہے، وہ نوم نہاد جو اسکالر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا آتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جہاد کسے کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ روزوں کے فضائل کیسے بتائے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم دین کو اچھی طرح پیش کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح یہ دور گزرتا جائے گا، امت کو اتنے ہی دین کے طور پر مسائل کی مصیبت کا سامنا ہوگا، دشواری کا سامنا ہوگا، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسی بات، جب بھی کوئی ایسا تذکرہ چھڑتا ہے، تو یقین جانے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص کے جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دین کو دیا ہو، اور یہ وہ دین جس کے متعلق حضور نے فرمایا ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو بتائیں کہ اگر 15 صدیوں پر کوئی نیا اٹھ کر اسکالر اسلامک بن جائے اور دین کے مسائل بتانا شروع کر دے، اور اس کے چہرے پر نہ سنت رسول ہو، نہ دین کا کوئی عمل ہو، تو کیا اس کی بات ماننے کے لیے امت تیار ہوگی؟ امت تو اسی کی بات مانے گی کہ جس نے کئی سال اپنے زندگی کے حضور کے دین کو دے دیے، اور پھر اس نے ایسی زبان کلامی کی، ایسی بد کلامی کی کہ جب پھر وہ مفتی صاحب نے مسائل پر گفتگو شروع کی تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اپنی شکل کو پھیر کر دوسری طرف غرور اور تکبر کے ساتھ دیکھتا چلا گیا، اور اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا نے یہ دیکھا۔ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر اس کو چینل پہ بلایا جا رہا ہے، اور پھر جو چینل اسے پروموٹ کر رہا ہے اس میں کامنٹ آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا دین دے رہا ہے، کیونکہ ہم لیبرزم کی طرف چلے گئے، ہماری اولادیں وہ چیز ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو آسانی میں بھی ہو اور جو پھر دین سے اس کا تعلق بھی نہ ہو۔ ہم ایسی چیزوں کو اپنے دل کے ساتھ لگانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، پھر اس کے چہرے سے، اس کی زبان سے کوئی بھی خیر کی بات نہیں نکلتی، کوئی بھی خیر کی گفتگو وہ نہیں کرتا۔ اور میں یقین جانے کہ آپ بھی اس کو دیکھیں، اس کی شکل کو دیکھتے ہی لگتا ہے کہ یہ پھٹکاریل شکل دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار برس رہی ہے۔